بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی محمد المصطفى والسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم آئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي والأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال من الأمة انتظار الفرج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے افضل ترین عمل انتظار فرج ہے۔ مل کر صلوات سنائیے۔ مومنات، جس پاک ہستی کے لیے ہم سب نے یہ فرش عزا کا اہتمام کیا ہے، پروردگار سب کی زحمتوں کو، سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے، اور جس نے بھی کسی بھی طریقے سے اس فرش عزا میں کو بچھانے میں، اسے آرگنائز کرنے میں حصہ لیا ہے، جناب سیدہ آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جس ہستی کے لیے یہاں پر آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ذکر سے اس ذکر کی ابتدا کرتے ہیں۔ کون حسین، جنہیں امام عشق بھی کہا جاتا ہے، جن سے اتنا عشق کیا گیا ہے، اتنی محبت کی گئی ہے، بہترین مثال سے آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ رونے کے دن ہیں، رونے والوں جتنا رو سکتے ہو رو لو، کیونکہ جناب سیدہ انہی آنسوؤں کے لیے اس فرش پہ تشریف لے کر آئی ہیں، وگرنہ ہمارے گناہ اتنی بساط نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ان کو دعوت دیں اور وہ ہماری دعوت پر اس عرضی کو قبول کر لیں۔ البتہ حسین کی محبت سیدہ کے دل میں بھی جاوداں ہے، اس لیے بی بی ہم جیسے گناہ گاروں کے فرش پہ تشریف لے آتی ہیں۔ کون سا عشق، کس سے عشق، کون سی ہستی، کتنا عشق۔ کربلا میں موقب لگانے والے ایک عجیب داستان سناتے ہیں، بڑی عجیب عجیب داستانیں ہیں، اور آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اربعین پہ ابھی جائیں گے تو امام عشق سے ملاقات کریں گے، بڑی عجیب داستانیں خود آپ لے کر آئیں گے۔ ایک داستان بڑی عجیب ہے کہ ایک زوار سید الشہداء کہتا ہے، میں حسین کے در پہ جا رہا تھا، یعنی حرم سید الشہداء کی طرف جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی، میں نے سوچا کہ ایک موقب میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ دو موقب لگے ہوئے ہیں، کہ سوچا کس پر دستک دوں، کہ پہلے والے پہ دستک دی، کوئی باہر نہیں آیا، کہ پھر میں نے دوسرے پہ دستک دی، کہ اتنی دیر میں دونوں ہی موقب سے لوگ باہر آ گئے۔ کہ اب میں پریشان کہ کس کے پاس جاؤں، پہلے والے کے پاس یا دوسرے والے کے پاس، وہ دونوں باہر آ چکے ہیں۔ کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ دونوں موقب کے میزبان، the hosts of both of these موقبs, they're really good friends previously، یعنی پہلے سے وہ پڑوسی بھی تھے، نیبرز بھی تھے، اور ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ یعنی اتنی دوستی کہ ان کے بچے آپس میں ہی پل بڑھ کر ہی جوان ہوئے تھے، یعنی لیکن ان میں سے ایک کے بیٹے نے دوسرے کے بیٹے کا قتل کر دیا تھا۔ یعنی میں ان کے در پہ کھڑا ہوا ہوں، اب آپ سوچئے کہ ایک کا بیٹا قاتل ہے اور دوسرے کا بیٹا مقتول ہے، یعنی میں ان کے در پہ کھڑا ہوا ہوں کہ کہاں جاؤں۔ کہیں گے دونوں کی آپس میں آرگیومنٹ شروع ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، نہیں یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تو نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اسے میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا تھا، اب اسے میرے پاس آنے دے۔ حسین کے زوار کی عظمت،
وہاں پر لوگ اس طرح نہیں دیتے ہیں بلکہ اس طرح سے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے زوار سید الشہداء کہ تو نے میرے ہاتھ سے تبرک لے لیا ہے. وہاں پہ بڑی عظمت ہے, آپ جانتے ہیں. تو کہیں گے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہے, اسے میرے پاس آنے دے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میرا ہے. کہیں گے اتنی دیر میں وہ جو قاتل کا باپ تھا جس نے دوسرے کے بیٹے کا قتل کیا تھا, کہیں گے قاتل کے باپ نے کیا کہا کہ اسے میرے گھر آنے دے, جا میں نے تیرے بیٹے کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کیا. اتنی محبت کسی سے کی گئی ہے. لوگوں نے حقیقتاً یہ جو ہم تاریخ سے ہوتے ہوتے یہاں تک آ کر بیٹھے ہیں نا, لوگوں نے اپنے گودوں کے پالے دیے ہیں حسین کے لیے, لوگوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوائے ہیں حسین کی اس عزا کے لیے. بڑی محبت کی گئی ہے. لیکن ایک سوال کروں, مولا اتنی محبت کی گئی ہے آپ سے, اتنا عشق آپ سے کیا گیا ہے, کیا آپ بھی اس عشق اور اس محبت کے عوض میں دیتے ہیں؟ ہاں بھائی کلیہ یہی ہے نا, کتنا دیتے ہیں جانتے ہو؟ سنو گے؟ جلدی سے گزرنا ہے. مجھے ویسے ہی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3:15 بجے مجھے اترنا ہے, تو آدھے گھنٹے میں تقریباً 45 منٹ کا مضمون جو ہے وہ مجھے کور کرنا ہے. مولا کیا آپ بھی دیتے ہیں؟ بڑا سنا سنایا ہوا تمہارا واقعہ ہے, بہت مشہور و معروف, اسٹوری دیٹ یو مسٹ ہیو ہرڈ مینی ٹائمز. کون سا والا؟ کہ ایک عالم دین نے بتایا تھا کہ جب صدام کا دور تھا, آپ کے ذہنوں میں ہوگا, اور صدام کے دور میں کیا ہوتا تھا, اس کی ایک پوری بریگیڈ تھی, پورا ایک اس کا لشکر تھا کہ جو شیعوں کو مارنے کے لیے مختص کیا گیا تھا. وہ بعض اوقات ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کو مارا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ خود جو بریگیڈ کا جو سالار تھا, یعنی کہ جو اس کا جو انچارج تھا, کہتے ہیں وہ بھی تھک گیا. اس نے کہا اتنے مار چکا ہوں, ایک دن میں اتنے مار چکا تھا. کہیں گے بہت سارے شیعوں کو ایک ہی میدان میں اکٹھا کیا ہوا تھا. وہ عالم دین کہتے ہیں میں بھی اس دن اس میدان میں تھا, یعنی ہمیں مارنے کے لیے لائے تھے. کہیں گے لیکن اتنے میں جو بریگیڈیئر تھا, جو انچارج تھا اس بریگیڈ کا, اس نے کہا آج میں اتنا تھک گیا ہوں, جاؤ آج میں بڑی سخاوت کے موڈ میں ہوں. اگر تم میں سے اس میدان میں جتنے شیعوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے, اگر تم کہہ دیتے ہو کہ ہم حسین کے ساتھ نہیں ہیں, تو میں سب کو چھوڑ دوں گا اور میرا بھی کام آسان ہو جائے گا, میں تھک گیا ہوں شیعوں کو مار مار کے. کل کے اس نے سوال کیا, کہاں بھائی بتاؤ حسین کے ساتھ کون ہے؟ کل کے ہم لوگ سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ عالم دین کہتے ہیں میں خود عالم دین ہو کر, کیونکہ ہم نے ایسی ایسی صفاقی کی داستانیں سنی ہوئی تھیں, ایسے ایسے ظلم کی داستانیں سنی ہوئی تھیں, کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کھڑے ہو کر کہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں. کہیں ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کیا مظلوم حسین, کل بھی تو اکیلا تھا, آج بھی تو اکیلا ہے. کہیں اتنے میں ایک جوان کھڑا ہوا, اس نے کہا نا 61 ہجری میں حسین اکیلا تھا, آج حسین اکیلا نہیں, میں حسین کے ساتھ ہوں. کہنے اس نے وہ جو بریگیڈیئر جو کھڑا ہوا تھا, اس نے جلدی سے 2-3 گولیاں اس جوان کے سر میں ماری, وہ وہیں گرا, شہید ہو گیا. کہیں پھر اس نے سوال کیا, کہیں اب اس کے بعد اور کوئی ہے جو حسین کے ساتھ ہے؟ کہیں ایک اور جوان کھڑا ہوا, کہ میں بھی حسین کے ساتھ ہوں. کہ اس نے اسے بھی مار دیا. کہ جب 2 مار دیے نا, تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا کوئی اور ہے حسین کے ساتھ؟ کہیں اب کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی, ہم میں ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم کہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں. حسین کے ساتھ دینا آسان نہیں ہے, ورنہ کربلا میں 72 نہ ہوتے 72,000 ہوتے. کہتے ہیں وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس وقت تو مجھ میں ہمت نہیں ہوئی, لیکن میں روتا ہوا گھر آیا, جان تو بچا لی تھی لیکن حسین سے شرمندہ, فیلنگ ویری امبیرسڈ. میں نے کہا مولا میں نے تیرا ساتھ نہیں دیا, روتے روتے سو گیا, خواب میں دیکھا اسی میدان میں حسین کھڑے ہیں, اور اب ملائکہ سے کہہ رہے ہیں, فرشتوں سے کہہ رہے ہیں جلدی آؤ یہ 2 لاشیں اٹھاؤ. اگر تم حسین سے عشق کرو گے تو وہ بھی کریں گے, کلیہ ہے. کہہ رہے ہیں ملائکہ سے حسین کہہ رہے ہیں ان لاشوں کو اٹھاؤ. کہا لیکن وہ جو پہلے شہید ہوا تھا نا, اسے میرے گنج شہداء میں دفنانا. اور گنج شہداء جہاں پر حر بھی ہیں, حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, اون محمد بھی ہیں, قاسم بھی ہیں, گنج شہداء میں جا کر تم اس کو دفنا دو. کہا لیکن یہ جو دوسرے نمبر پر دوسرا والا جو شہید ہوا تھا, اسے میری قبر میں دفنا دو. کہیں کہ میں نے ہمت کی اور میں نے ایک مرتبہ پوچھا, کہا مولا اگر برا نہ مانے تو میں کچھ پوچھوں؟ گو کہ میں میدان میں تھا اور میں نے جان نہیں دی, لیکن جسارت کرنا چاہ رہا ہوں, وہ جس نے پہلے جان دی تھی کیا اس کی عظمت زیادہ نہیں تھی؟ وہ آپ کی قبر میں دفن ہوتا. یہ جو دوسرا والا تھا اس نے تو پہلے والے کو دیکھ کر جان دی تھی نا. مولا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے, لیکن سوچ پہلے والے کو حتماً پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن دوسرے والے کو حتماً پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, پھر بھی اپنی جان کو دے دیا ہے. اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ کربلا میں جو جتنی دیر بعد گیا ہے اس کی عظمت کیوں بڑھ گئی تھی؟ کیونکہ جو جتنی دیر میں جا رہا تھا اسے پتہ چلتا جا رہا تھا اتنا کچھ سہنا پڑے گا, عظمتیں بڑھتی جا رہی تھی.
تو جناب یہ جو کلیہ ہے، فارمولا ہم پوچھ رہے ہیں نا سید الشہداء سے، مولا اگر میں نے آپ کی راہ میں لگایا تو کیا مجھے ملے گا؟ ہاں بھائی، فارمولا یہی ہے زندگی کا. قرآن مجید نے بھی یہی فارمولا بتایا کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی ملے گا. اور آپ دیکھیں جتنے بھی ہمیں جتنی بھی جزا اور سزا کا پتہ چلتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لگاؤ گے وہی واپس آئے گا. انگریزی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ what goes round comes round. کہاں سے نکلا تھا؟ جب یہی آپ کے جہاں آپ رہ رہے ہیں صاحب بہادر جب آسٹریلیا گئے تھے اور پہلی مرتبہ وہاں کے مقامی باشندوں ابریجنیز کو دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کے پاس ایک آلہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں بومرینگ. بومرینگ یہ نا کہتے ہیں، وہ اس کو کیا کرتے تھے، بڑا شارپ اس کی ایج ہوتی تھی لیکن وہ ایل کی شیپ میں ہوتا تھا، تو اس کو گول دائرے میں پھینکتے تھے. اور وہ ایبریجنیز کیا کرتے تھے، شکار جب انہوں نے کرنا ہوتا تھا تو وہ شکار کا سر کاٹتا ہوا واپس گھومتا گھومتا اپنے مالک کے پاس آ جاتا تھا. تو انگریزوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو کہا تھا او ہو what goes round comes round. اردو میں ہم کیا کہیں گے، جیسے کرنی ویسی بھرنی، جو بویا ہے وہی کاٹو گے. یہ نہیں ہوگا سیب کے بیج لگائے تھے آم اتارنے لگ جاؤ، نہیں، جو کیا تھا ویسا ہی کاٹو گے. اور یہ اصول ہے، یہی ہوگا. اچھا تو میرے ایک سوال دل میں آ رہا ہے، گزرے ہوئے حسین کی بات ہو رہی ہے تو وقت کا حسین مجھے میرے دل میں آ رہا ہے، ان کی یاد آ رہی ہے، وقت کے حسین کا خیال آ رہا ہے. اگر میں وقت کے حسین یعنی وقت کے امام کے لیے اپنی زندگی مختص کروں، ان کی یاد میں اپنی زندگی وقف کروں، ان کی راہ پر چلتی رہوں، کیا اس راہ پر مجھے وقت کے امام مل جائیں گے؟ ہاں، ہونا تو یہی چاہیے بھائی، جو کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہی علماء اور فقہا بھی کہہ رہے ہیں. بس بھائی آ جاؤ، تمہیدی گفتگو ہے، انٹروڈکٹری کنورسیشن ہے آج ہماری. ہم صرف اور صرف یہ ایک تمہید باندھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو ٹاپک دے دیں، موضوع دے دیں 9 دن کے لیے. فقہا اور علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے وقت کے امام کے لیے اپنی زندگی کا کوئی بھی حصہ وقف کیا، کچھ بھی وقف کیا، تو ہوگا کیا؟ بھلے ظہور اکبر نہ بھی ہو، تمہاری ذات کے لیے ان کا ظہور ہو جائے گا. اتنا ضرور ہوگا، تمہاری ذات کے لیے ہو جائے گا. بھلے وہ دنیا کو نہ دکھیں لیکن تمہیں دکھ جائیں گے اگر تم کرتے ہو. لیکن بس ایک مشکل ہے، ایک دقت ہے اس راہ میں، امام وقت کی راہ میں ایک دقت ہے. بس بھئی آ جاؤ، کیا دقت ہے؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جہاں تم چاہ رہے ہو کہ ان کا ظہور ہو جائے، بھلے تمہاری ذات کے لیے یا زمانے کے لیے، وہیں پر کچھ طاقتیں ہیں جو ان کے ظہور میں تاخیر چاہ رہی ہیں. There are some powers in this world who are trying to delay the ظہور of امام زمانہ. اب آپ کہیں گے یہ پہلے ہی دن اتنی کنفیوزنگ کنورسیشن، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہم نے تعجیل کا سنا ہے، تاخیر کا نہیں سنا. پھر رکو، سننا چاہ رہے ہو تھوڑا سا سر ہلاتے رہنا. اگر تم جاننا چاہ رہے ہو کہ حقیقتاً کیا اس زمانے میں، اس دنیا میں اس وقت کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو تاخیر کی کوشش کر رہی ہیں، تو میرا ساتھ دو. 2 منٹ چاہتی ہوں، 2 منٹ اگر توجہ دی نا تو انشاءاللہ میں تو نتیجہ تمہارے سپرد کر دوں گی. تم نے دیکھا پچھلے 30-40 سالوں میں امام زمانہ کا کتنا انتظار ہو رہا ہے، دیوانگی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے، دیوانگی کے ساتھ. پہلے ایسا نہیں تھا. اب میں اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوں کہ تم سوچو کہ میں 50 سال کی باتیں مجھے یاد ہیں، لیکن البتہ جو ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، اپنے اجداد سے سنتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں اتنا نہیں ہوتا تھا. یہ جو اب سانسوں کے ساتھ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ہو رہا ہے، ایسا پہلے نہیں تھا. یہ ہمارے زندگیوں کی باتیں ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ صلوات میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ نہیں ہوتا تھا. یہ اب کی بات ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. اور جتنی دیوانگی کا عالم ہے کہ مولا آ جائیں آ جائیں ہر وقت جو ہو رہا ہے، یہ پہلے کی باتیں نہیں تھیں. کتنی دیوانگی کے عالم میں ان کا انتظار ہو رہا ہے. سنو گے؟ سنو. میں پوری دنیا کی مثال تو نہیں دے سکتی ہوں، نہ اتنا وقت ہے. صرف ہم ایران کی مثال دے دیتے ہیں. گو کہ بہت سارے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بھائی کیوں ایران کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو انقلاب کے وقت موجود تھے، تو وہ 1978 کے بعد کیا کہتے ہیں، 1979 کے بعد کیا کہتے ہیں امام خمینی نے ہمارے قبلے درست کر دیے. ان سے پہلے، انقلاب سے پہلے امام زمانہ کا جیسے تذکرہ ہوتا تھا نا، تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی افسانوی بات ہے، آ جائیں گے دیکھی جائے گی، پتہ نہیں صدیوں بعد آئیں گے. یعنی ایسا لگتا تھا ہاں ٹھیک ہے بس دیکھا جائے گا. یعنی لیکن امام خمینی نے اتنا امام زمانہ پر اتنی بات کی
کہیں گے ہمیں لگنے لگ گیا کہ حقیقت ہے، کل ہی آنے والے ہیں. کہیں گے کتنا، مثال کے طور پہ کہیں گے ان کے سامنے اگر کوئی کہتا تھا نا، شکوہ کرتا تھا، آغا آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. امام خمینی سے اگر آ کر کوئی لوگ شکوہ کرتے تھے، کمپلین کرتے تھے، آغا کچھ تو کریں، لوگوں نے وہ چال چل دی، وہاں پر یہ پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں گے وہ ہمیشہ مسکراتے تھے. کہیں گے فکر نہیں کرو، اس انقلاب کا پرچم ہم امام زمانہ کو دیں گے. کہیں گے ہم پوچھا کرتے تھے، کہیں گے آپ تو ایسے کریں جیسے کل آ جائیں گے، آپ زندہ ہوں گے. کہیں گے ہمیشہ بات کو موڑ دیتے تھے کہ نہیں میری زندگی میں نہیں ہوگا. کہیں گے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس انقلاب کا پرچم ہم حتماً دیں گے لیکن آغا نہیں ہوں گے. کہیں گے اتنی دیوانگی تھی امام خمینی کو، امام زمانہ سے اتنی دیوانگی کے عالم میں انتظار کرتے تھے کہ جب بھی ہم کہتے تھے نا کہ آغا ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم لڑیں گے تب تک فتح، جب تک فتح حاصل نہیں ہوتی ہے، تو کہیں گے آغا کہا کرتے تھے نہیں کہو ہم تب تک لڑیں گے جب تک امام زمانہ نہیں آتے ہیں. کہیں گے اتنا یقین رکھو آنے والے ہیں. کہیں گے یہ کبھی آپ نے سوچا القدس القدس پہلے نہیں ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا. یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ دیا ہوا کس کا ہے؟ امام خمینی کا. انہوں نے کہا تھا نا القدس کی ریلی آخری جمعہ جو رمضان کا ہوگا اس پہ القدس. کہیں گے ہم آغا سے پوچھا کرتے تھے، کہیں گے کربلا کے بارے میں کہا کریں نا کہ کربلا آزاد ہو. اس وقت صدام بیٹھا ہوا تھا. کہیں گے القدس کا لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہیں گے تو اس کے لیے بھی آغا خمینی کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے اس لیے کیونکہ میرا مولا جب آئے گا تو القدس کو آزاد کروائے گا، بس مجھے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ایرانیوں میں اتنی دیوانگی آ چکی ہے، آج اگر وہ روڈ بھی بناتے ہیں نا مشہد سے لے کر کربلا تک کی، تو لوگوں نے کہا ہاں زائرین کے لیے آسانی ہو گئی. ایرانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ امام زمانہ آئے تو اس روڈ پہ چل کے آئیں. اللہ اتنی دیوانگی کا عالم ہے. تم نے کبھی سوچا تھا کہ یورپ کی سرزمین پر تم اس طرح سے 313 باقاعدہ آرگنائزیشن ہے، ایک گروپ ہے 50 کیونکہ 50 خواتین نے امام زمانہ کے ساتھ آنا ہے، ایک پورا گروپ چل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں، کس طریقے سے امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان جگہوں پر کسی نے سوچا تھا امام زمانہ کے لیے اتنا کام ہوا کرے گا؟ یہ دیوانگی کا عالم پہلے نہیں تھا. اب جو یہ دیوانگی کا عالم ہے تمہیں لگتا ہے، اب سوال ہے، حقیقی سوال اب ہے. آپ کہیں گے آدھے گھنٹے کی گفتگو کیا ہو رہی تھی، لیکن حقیقتاً سوال اب آئے گا. سوال یہ ہے جب اتنی دیوانگی کے عالم میں ہر جگہ پر، یہ تو صرف ایران تھا، پوری دنیا کو اٹھاؤ کیسے انتظار ہو رہا ہے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو کفر کی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ تم اتنی دیوانگی سے ان کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ان کو کیا پڑا ہے، کیوں وہ فکر کریں گے ہم 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں. واقعی دوبارہ سوچو، رکو. آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی کال میں 6-7 الفاظ ہیں، 6 to 7 ورڈز ہیں، اگر وہ ایک ساتھ بول دیتے ہیں ایک ہی کال میں تو آپ کی پوری کنورسیشن کیا ہوتی ہے؟ ریکارڈ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے واٹس ایپ کے گروپس میں، آپ نے کچھ ادھر سے ادھر کیا تو آپ کا پورا واٹس ایپ کا گروپ جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے سب کچھ. آپ نے انسٹاگرام کے اوپر، اسنیپ چیٹ پہ یا کہیں اور کسی بھی فیس بک کے اوپر کچھ ایسی ویسی چیز لگا دی تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ ایسی چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے جس میں آپ کو زیادہ ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پہ نظر رکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ انٹرویو کے لیے لے جاتے ہیں. جب وہ اتنی باریک بینی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے کہ ان کا ایک لیڈر آنے والا ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اور آ کر ظالمین کو ختم کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے ان کی نظر نہیں ہے؟ میں قربان جاؤں آپ کی سادگی پر، ذرا اور آگے آؤ. نہیں یہاں مت آ جانا، وہیں بیٹھے رہو، لیکن سوچو سوچو سوچے اور سوچے. میں کتنا آپ کو مجبور کروں، دعوت فکر ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. مثال اب میں سوچ رہی ہوں کہ دوں کہ نہ دوں. آپ پہلے دن کہیں گے اوہو کتنا عجیب سی چیز کا انہوں نے تذکرہ کر دیا، لیکن ایسے کہہ دیتے ہیں. 1896 میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہودی اپنی حکومت بنائیں گے. 1905 میں ایک پوری کمیٹی بنتی ہے، کہتے ہیں کہاں بنائیں گے؟ فلسطین میں بنائیں گے. میں اس سے زیادہ بہت زیادہ الفاظ استعمال نہیں کروں گی. اور پھر اس کے بعد حقیقتاً یہودیوں کے لیے آگے 40 سال میں ایسی زمینہ سازی کی جاتی ہے کہ وہ اٹھیں یورپ سے اور کہاں جائیں؟ یورپ ہی سے مانگے کہ ہاں ہم حکومت یہاں پر کریں گے کیونکہ تم نے ہم پر ظلم ڈھایا تھا. نہیں، وہ مسلمانوں سے جا کر کہیں گے ہم تم یہاں پر آئیں گے اور حکومت قائم کریں گے. آپ کو لگتا ہے اتفاقاً؟ پھر اس کے بعد UNO بنائی جاتی ہے، وہاں پر اس کے بھائی بند کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کے پاس ویٹو پاور ہے، تاکہ 50 سال بعد کچھ لوگ کھڑے ہو کر، پوری دنیا میں کھڑے ہو کر کہے ارے بھائی یہ تو دہشت گرد ہیں،
انہوں نے اتنی دہشت گردی مچائی ہوئی ہے تو اس کے بھائی بند جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ کھڑے ہوں اور کہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں, پوری دنیا مانے تو مانے, ہم نہیں مان رہے, اور اس کو کوئی بھی دہشت گرد نہ کہے. آپ کو لگتا ہے اتفاق ہے؟ نہیں, یہ پلاننگ ہے. جب اتنی پلاننگ ہے تو آپ کے اوپر نظر نہیں رکھی ہوئی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس فرش عزاز سے, آپ کی سزاداری سے یہ جو کروڑوں لوگ اس طرح سے مچل جاتے ہیں عاشور پر اور اربعین پہ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نظر نہیں ہے؟ یہ خام خیالی ہے, خام خیالی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں. ایک عالم دین کہتے ہیں تل ابیب یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی جس کے اوپر لوگوں نے پیپرز پڑھے, جس میں پیپرز پڑھے گئے کہ دنیا میں شیعت کیا ہے, شیعت کیا ہے. کہ پاکستانی شیعت پر 2 پیپرز پڑھے گئے. کہ اس میں 80s کی دہائی کا شہید عارف حسینی کا ایک چھوٹی سی نشست کے دوران ایک جملہ, چھوٹا سا جملہ اسے کوٹ کیا گیا. کہیں گے سید طاؤس ان کی 800 سالہ پرانی کتاب میں سے ریفرنسز دیے گئے, اور میں سوچ رہا تھا کہ ارے اتنی ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے. جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہوگی؟ تو آپ کیا چاہ رہی ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں ختم کر دیں گے؟ نہیں, انہیں پتہ ہے وہ آپ کو ختم نہیں کر سکتے. مزے کی بات یہ ہے کہ وقت کے فرعون و نمرود کو پتہ چل جاتا ہے ہم موسیٰ اور ابراہیم کو ختم نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کوشش کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی کاہن موسیٰ کے بارے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی فرعون کو بتا دیتا ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اس فرعون کو بھی پتہ چل جاتا ہے میں اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتا, تو پھر کیا کوشش کرتا ہے؟ ڈیلیٹ, اس کو تاخیر میں ڈال دو, مؤخر کر دو, معاملہ تو ہو کے ہی رہے گا لیکن اب کیا کیا جائے؟ ڈیلیٹ, کسی طریقے سے ڈیلے میں ڈال دو, مؤخر کر دو, تاخیر میں کر دو. انہیں پتہ ہے یہ جو شیعت جس نظام کی باتیں کرتی ہے, ہر سال یہ باہر نکل کے یا حسین یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہیں, اور کہتے ہیں مولا تو چلا گیا لیکن تیرے وقت کے بیٹے کا ہم ساتھ دیں گے. انہیں پتہ ہے یہ چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ نظام ایسا ہے جو ان کے قابو سے باہر ہے, کنٹرول سے باہر ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے 72 تھے تو شیعت یہاں آ گئی ہے, 313 ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی. تو کیا کریں؟ 313 ہی نہیں بننے دو, بننے ہی نہ دو. نہ 313 ہوں گے نہ ظہور ہوگا. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے ارادوں اور انڈیویجولی کسی طریقے سے ہر ایک کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ تمہارے اس مائنڈ فریم, اس مینٹیلٹی اور آئیڈیالوجی, اس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے تاکہ تم امام وقت کے لیے تیار ہی نہ ہو. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے نا, مکروا مکرا ومکر اللہ مکرا واللہ خیر الماکرین. چلنے دو انہیں چالیں, کتنی چالیں چلیں گے؟ ایک چال پروردگار چلنے والا ہے, اور بے شک بہترین چال, بہترین تدبیر پروردگار کی ہوتی ہے. کس نے سوچا تھا کہ وہ طاقتیں جو اتنی پلاننگ کر رہی ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, ان کے وقت کے امام کو جبائیں گے تو اس طرح سے ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں گے. یہ طاقتیں اپنی پلاننگ کر رہی تھیں, ادھر پروردگار کو کچھ اور ہی منظور تھا. پروردگار ادھر پروردگار کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہوا کیا؟ پچھلے 30-40 سالوں میں وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا, کسی نے نہیں سوچا تھا. انہوں نے کہا بھئی یہ سوئی ہوئی قوم ہے, بس یہ گزرے ہوئے حسین کو یاد کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, روتے پیٹتے ہیں, گھروں کو چلے جاتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا 30-40 سالوں میں اتنی تبدیلی آئے گی, اتنی تبدیلی آئے گی کہ مسجد جمکران میں ایک ایک وقت میں لاکھوں کا مجمع ہوگا, اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ مولا گزرے ہوئے حسین کو رو رہے ہیں, تجھ پہ روئیں گے نہیں, تیری مدد کریں گے. گزرے ہوئے حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا, وقت کے حسین کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انہیں کیا پتا تھا. اور دیکھو تو صحیح کتنا تبدیل ہوا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا صلوات میں وعجل فرجم نہیں ہوتا تھا. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ہمیں نیا انقلاب آیا تھا ایران میں, یعنی ہم پاکستان میں تھے, ہم بھی بڑے انقلابی ہو گئے. ہم نے کہا اوہو ہم بھی کچھ کریں, کہیں کچھ تلاش کرو. امام خمینی جو ہے وہ امام زمانہ کی اتنی بات کرتے ہیں, امام زمانہ پہ کچھ کریں. کہیں ہمارا ایک دوست وہ بھی نیا انقلابی ہوا تھا, کہیں وہ ایک دوست آیا ایک دن 80s کی بات, کہیں ایک دن آیا آ کر کہنے لگا ارے ایک دعا ملی ہے. وہ دعا ملی ہے کہ 40 جمعہ مستقل اگر پڑھو تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے.
کہیں اور ہم سب اسے کہہ رہے تھے ارے چپ ہو جا, امام زمانہ سے ملاقات ہوگی تو اس طرح جائیں گے کیا؟ کہیں آج بچہ بچہ پڑھ رہا ہے. وہ دعا جو اتنی جستجو سے ہمیں 80s میں ملی تھی, آج بچہ بچہ پڑھ رہا ہے. دعائے عہد, زیارت ناہیہ, دعائے ندبہ. آج بچے کو, پہلے کیا ہوتا تھا, بچہ شیعوں کے گھر میں آتا تھا, ہم اسے کہتے تھے کہ یا علی مدد, یا حسین, ہم اسے کیسے سے سکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بچہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑا سا جیسے ہی بڑا ہوا اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسین. پہلے نہیں ہوتا تھا, ہمارے بچپن میں بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن زمانہ تبدیل ہو گیا. یہ پروردگار نے کیسی تدبیر کی, اتنی تبدیلی آئی ہے, ہر جگہ پر میرے مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے. عجیب ہو گیا. یعنی ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے, دو فرنٹ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں. ایک وہ ہیں جو ظہور میں تاخیر کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو صبح و شام کہہ رہے ہیں وعجل فرجہم, تعجیل کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو پھر آؤ ایک سفر پہ چلتے ہیں. اس عشرہ محرم کے صدقے میں, سید الشہداء کے ذکر کے صدقے میں ایک سفر پہ چلتے ہیں, ایک کورس کرنے نکلتے ہیں, میں اور تم ساتھ مل کے. ہم دیکھیں کہ پروردگار تو نے یہ نظام کیا بنایا ہے. تو نے 12 ائمہ اطہار بھیجے, ایک ایک کر کے وہ سب آتے رہے, دین کا کام کرتے رہے, دین کو بچاتے رہے. آخر میں ایک حجت بچی تھی. تو نے کہا سب کو تم نے شہید کر دیا ہے, اس حجت کو میں بچا رہا ہوں, میں نے غیبت میں رکھ لیا ہے. غیبت کیا ہے؟ کیا ہے غیبت؟ کبھی سوچا؟ What does it mean? غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ کسی روح یا جن کی شکل میں نہیں ہے, انسانی پیکر میں ہیں, ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. اور بقول وہ خود کہتے ہیں, شیخ مفید کی توقیع میں کہا تھا نا, ہم تمہارے قالینوں پہ چلتے ہیں, تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, تم پہچان نہیں پاتے. کتنے لوگ ظہور امام زمانہ کے بعد کہیں گے ارے انہیں تو ہم نے دیکھا تھا, اور مولا بھی کہیں گے ہم آئے تھے, بس تم دیکھ ہی نہیں پائے, پہچان ہی نہیں پائے. یہ گناہگار آنکھیں پہچان نہیں پاتی ہیں. لیکن اگر کوئی پتہ ہو نا, کوئی ایڈریس ہو, تو انسان پوچھتا پاچھتا اس ایڈریس پہ پہنچ جائے. اگر دیکھا نہ بھی ہو, شناخت نہ بھی رکھتے ہو, پہچان نہ بھی ہو, جس ایڈریس پہ پہنچے ہوں وہ دروازہ کھولیں اور کہیں کہ ارے جنہیں ملنے آئے تھے ہم ہی ہیں, تو معاملہ آسان ہو جائے گا. شاید غیبت کا مطلب ہے ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم وہ رہتے کہاں ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایڈریس بالکل ہی سمجھایا نہیں گیا. کچھ پتے ہیں جنہیں پروردگار نے محفوظ کر دیا ہے اسی دن کے لیے, کہ دیکھو باطل کی حکومتیں اپنے پتے بنائیں گے, اپنے اڈے, اپنے گڑھ, اپنے سینٹرز بنائیں گے, اور تمہیں دعوت دیں گے یہاں آؤ, یہ دیکھو کفر کی بستی کیسی ہے, یہ گناہ کی بستی کیسی ہے. لیکن اس وقت میں نے تمہارے لیے وقت کی حجت کے پتے بھی محفوظ کر دیے ہوں گے. کچھ ایڈریسز تمہاری وقت کے امام کے بھی میں نے محفوظ کر دیے ہوں گے. تم جب گھبرا جاؤ, باطل کی حکومتوں سے تمہارا دل پورا ختم ہو چکا ہو, تو پھر آ جانا ان ایڈریسز پہ, ان پتوں پہ. تو آؤ مل کے اس سفر میں, ان اگلے 8 دنوں میں تمہارے سامنے پیش کروں 7 کفر اور باطل طاقتوں نے وہ چالیں جو چلی ہیں, وہ مکر کے سینٹرز جو انہوں نے بنائے ہیں, 7 وہ بھی دیکھیں گے, اور 7 ایسے مقامات بھی دیکھیں گے جس پر اگر جاؤ تو شاید امام زمانہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے. اگر کفر نے اپنے ایڈریسز بنائے ہیں تو پروردگار نے بھی حجت خدا کے کچھ ایڈریسز بنائے. دونوں کو دیکھیں گے تو آخر میں تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ دونوں مد مقابل ہیں, بس مجھے فیصلہ کرنا ہے ویئر ایم آئی, میں کہاں ہوں. کیونکہ ایسا نہ ہو, بعض اوقات ایڈریس ہوتا ہے اور انسان پہنچ بھی جاتا ہے, اور جو اندر موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے آپ وہ ہیں نہیں جو ہمیں چاہیے, جو ہمیں مطلوب تھے وہ آپ نہیں ہیں. تو اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلی بھی لے کر آئیں کہ جن پتوں پہ جانا ہے وہاں پہنچیں تو اندر سے آواز آ جائے, آ جاؤ تمہارا ہی انتظار تھا, آؤ مل کے اس سفر پہ چلتے ہیں. بس آؤ سید الشہداء سے مانگیں. کیا مانگیں؟ کیا مولا کئی مرتبہ اس فرش پہ آئے ہیں, لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے, اپنی لغزشوں کی وجہ سے خالی ہاتھ اٹھ کے چلے گئے, لیکن اب کی بار مولا کچھ ایسا کرم کر دو, ہاتھ پکڑ کے پہنچا دو. علامہ علی رشتی نے کہا تھا نا, ہر روز ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ تاکہ اپنی تصحیح بھی کیے جائے. علامہ علی رشتی کہتے ہیں اپنی کتاب میں در محضر امام زمان, وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں میں ایک عالم دین سے ملا, وہ ان کی ملاقات 2 مرتبہ امام زمانہ سے ہوئی تھی.
کہ ایک مرتبہ وہ مل چکے تھے تو کہتے ہیں کہ ایسی ملاقات ہوئی تھی کہ بس دل میں کسک رہ گئی واپس مل لوں، ایک مرتبہ اور ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے تو میں نے کیا کیا، میں 40 شب جمعہ مستقل کربلا گیا کہ میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے۔ کہ 40ویں شب جمعہ جب وہاں پہنچا ہوں تو پتہ چلا کہ جناب یہاں پر تو پابندیاں لگا دی گئی ہیں، کربلا میں اندر حرم پہ جایا نہیں جا سکتا ہے۔ کہ میں بے قرار ہو کے میں نے بلایا، کہا مولا آ جائیں، میں ملاقات چاہتا ہوں، آپ کے جد سے بھی ملاقات چاہتا ہوں اور آپ سے بھی ملاقات چاہتا ہوں۔ کہ میں نے امام زمانہ کو پہلے دیکھا ہوا تھا، دور سے دیکھا، کھڑے تھے، جد حسین کی قبر پہ کھڑے تھے۔ کہا میں نے مولا کو اشارہ کیا، کہا مولا بس ایک بار اور۔ کہیں گے مولا آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور سپاہیوں کے درمیان میں سے مجھے لیتے ہوئے ٹھیک حسین کے حرم پہ پہنچا دیا۔ میں مولا سے کہوں مولا کئی بار آئے ہیں، کسی نے ہاتھ ہی نہیں پکڑا، مولا اب کی بار اس گناہگار کا ہاتھ پکڑ کے گزرے ہوئے حسین کی بھی زیارت کروا دو اور اپنی بھی زیارت کروا دو۔ اس فرش عزا کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وقت کے حسین سے یہیں پر ملاقات ہو۔ مولا میرا دل بھر چکا ہے، دنیا اتنی پرآشوب ہو چکی ہے، ایسے ایسے حالات و واقعات ہو چکے ہیں، ہمارا دل بھر گیا ہے، مولا ایک مرتبہ اپنی معرفت اتنی کروا دو کہ یہیں پر آپ سے ملاقات ہو جائے، اور ملاقات نہ بھی ہو تو اپنے کسی کام پہ لگا دو، مولا دل بھر گیا ہے ہمارا۔ مولا ہم چاہتے ہیں ایک بار نظر عنایت ہو جائے، تم نے ہر بار ہر سال مانگا ہوگا نظر عنایت ہو، اور نظر عنایت میں کبھی تم یہاں سے آ کر دنیا کی کوئی چیز لے گئے، کبھی دنیا کی کوئی چیز لے گئے، کبھی آئے مولا نظر عنایت فرماؤ اولاد دے دو، کبھی آئے مولا نظر عنایت فرماؤ گھر دے دو، کبھی آئے مولا نظر عنایت فرمائیں میرے بچوں کو امتحانات میں کامیاب کر دو، اب کی بار مانگو، دنیا نہ مانگنا، کیا کہنا مولا نظر عنایت فرمائیے، مجھے معرفت عطا کر دیجیے، مجھے ایک مرتبہ اپنا رخ انور دکھا دیجیے، میں چاہتی ہوں حقیقتاً آپ کی معرفت ہو جائے، اس انداز سے ہو میرے دل کے تمام پردے ہٹ جائیں، میری آنکھوں پر جو اس دنیا نے پردے ڈال دیے ہیں مولا وہ ایک مرتبہ ہٹ جائیں، میں تجھے اسی فرش عزا پر ایک بار دیکھ لوں۔ اے زہرا کے پسر، ہم زہرا کے گزرے ہوئے فرزند کو رونے آئے ہیں، مولا اپنے پہ ہمیں رونے نہ دے، اپنی جدائی کو ختم کر دے۔ بس بھئی آج کے لیے تمہاری زحمتوں کو تمام کیا ہے، عجیب زحمتیں ہیں جس میں اجر ہی اجر ہے، کس نے سوچا تھا زینب عالیہ کو یہ دن دیکھنے پڑیں گے، بی بی نے سوچا نہیں تھا جس حسین کی میں بلائیں لیتی ہوں، وہ جس کا میں صدقہ اتارتی ہوں، ایک یہ ایسا محرم آئے گا کہ میں دن گن رہی ہوں گی حسین تیری شہادت کے ایام آ گئے، وہ دن آ گئے ہیں جب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، نکلے حسین مدینے سے تو حالت کیا تھی، ہمارے اہل سنت برادران کیا کہتے ہیں، جب بھی حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا تو ہمارے اہل سنت برادران کیا کہتے ہیں گنبد خضرا میں نہ جانے کون سی کشش ہے، روضہ رسول کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، جب انسان روضہ رسول سے نکلتا ہے نا تو پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہتا ہے، حسین نے بھی ایسے ہی پلٹ پلٹ کے نانا کی قبر کو دیکھا ہوگا، نانا میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ کی قبر کو چھوڑوں، لیکن نانا نواسے سے کہہ رہا ہوگا مشیت پروردگار حسین تجھے شہید دیکھنا چاہتی ہے۔ بس ایک روایت سنو، مدینے کے مضافات میں رہنے والا ایک چھوٹا سا تاجر، وہ کہتا ہے میں اکثر مدینے میں آ کر اپنی چیزیں بیچا کرتا تھا، ایک دن میں مدینے میں آیا تو کیا دیکھا، وہ مدینے والے جو بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، نیا لباس پہنا کرتے تھے، غربت کے لباس میں پھر رہے تھے، بالوں کو بکھرایا ہوا تھا، خاک اڑا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے مدینے والوں کیا ہو گیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، محمد کا نواسہ محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہوا تھا حسین کے متعلق، میں نے مدینے والوں سے پوچھا مجھے بتاؤ حسین کہاں رہ رہے ہیں، حسین تو شہزادے کا نام ہے نا، میں چاہتا ہوں دیکھوں تو حسین کیسے جا رہے ہیں۔ کہتے مجھے محلہ بنی ہاشم کا بتایا گیا، میں پہنچا محلہ بنی ہاشم میں، دیکھا ایک طولانی قامت والا چاند کے چہرے والا ایک جوان وہاں پر قناتیں لگا رہا ہے،
اس نے وہاں پر ایک کرسی بھی بچھا دی ہے اور کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ اتنی دیر میں میں نے دیکھا 2 چاند کے ٹکڑے اندر سے نکلے اور اس کرسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں نے حسین کو پہلے دیکھا ہوا تھا، اندر سے حسین آئے، وہ طولانی قامت والا بھی آگے بڑھا، وہ چاند کے چہروں والے بھی آگے بڑھے اور آ کر حسین کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے۔ کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو طولانی قامت والا جوان تھا نا، وہ جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے حسین کو پہچان لیا ہے، یہ طولانی قامت والا چاند سے چہرے والا کون ہے؟ کہ یہ علی کا بیٹا عباس۔ کہا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ یہ حسین کی کرسی کے دائیں بائیں کون کھڑے؟ ایسے لگ رہا ہے کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ جو دائیں پہ کھڑا ہے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اور بائیں پہ کھڑا ہے یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ کہ میں نے کہا اچھا کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہ عباس علمدار نے کچھ عماریاں تیار کی ہیں کیونکہ بیبیاں اندر سے آنے والی ہیں۔ کہ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک ایک بیوی آتی ہے، اس بیوی کے وارث آتے ہیں، اسے بڑے احترام سے سواری میں سوار کرواتے ہیں اور وہ سواری آگے بڑھ جاتی ہے۔ کہ ایک ایک بیوی آتی رہی، اس کے وارث آتے رہے، سوار کرواتے رہے، سواریاں آگے بڑھتی رہی۔ کہ ایک عماری آ کر لگی، میں نے دیکھا حسین ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، آواز دی، کہا عباس بہن کی سواری کا وقت ہے، آگے جاؤ۔ کہ علی اکبر پھوپھی کے پاس جاؤ، حسن پھوپھی کے پاس جاؤ، اونا محمد ماں کو سوار کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک معظمہ کو سوار کروانے لگے۔ عباس نے زانو پیش کیا، قاسم نے عماری کا پردہ ہٹایا، علی اکبر نے بازو کو تھاما، حسین نے کہا مرحبا زینب، مرحبا تیری سواری ہے۔ ارے یہ 28 رجب کی زینب تھی، وہ 11 محرم کی زینب تھی۔ نہ محملیں، نہ ماریاں، نہ سر پہ ردا، نہ کوئی سوار کروانے والا۔ اپنی سواری کا وقت آیا تو کہہ رہی تھی عباس آجا عباس۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس، غائبین مجلس اور خصوصاً بانیان مجلس کی جو دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما۔ جس کی جو بھی مشکل ہے حل علی مشکلات کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل فرما، اور جس کی جو بھی حاجت ہے باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات کو برلا، اور اگر پوری کر سکتا ہے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین